خداوند متعال نے بھی اپنے نمائندوں کو بھیجا، اپنے ہادیوں کو بھیجا، اپنی حجتوں کو روئے زمین پر بھیجا کہ انسان کے اندر جو تمایلات ہیں، جو اٹریکشن ہے کہ جو اسے ہر طرف کھینچ رہا ہے، وہ چیزیں کہ جو وہ سمجھتا نہیں اس کے لیے آتش ہیں. ہو سکتا ہے یہاں پر اس کو آتش نظر نہ آ رہی ہو، لیکن وہ جہنم کی آتش ہے، وہ خداوند متعال سے دوری ہے، وہ قبر کا عذاب ہے اور قبر کی تاریکی ہے، وہ برزخ کے اندر جو ہے وہ بے درد و ساما ادھر سے ادھر سرگردانی ہے، وہ اسی دنیا کے اندر توفیقات کا سلب ہو جانا ہے، وہ اسی دنیا میں دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہے، وہ اسی دنیا میں جو ہے وہ نماز شب کی توفیق کا نہ ہونا. انسان کو یہ ساری چیزیں وہ محسوس نہیں کرتا، اور وہ پھر اسی بچے کی طرح دوبارہ سے ضد کر کر، جیسا وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ چھڑوا کر اس ظاہری روشنی کی طرف جو کہ آتش ہوتی ہے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں اسی طرح خدا ہمیں زندگی میں کھٹ کھٹ اور ایک جھٹکے اور اس طرح کی چیزوں کو دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، میں تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہوں، لیکن ہم اس سے متوجہ ہوئے بغیر ہم اپنی زندگی کو کبھی دائیں کبھی بائیں طرف متوجہ کراتے ہیں. آقا پناہیان بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی سگنل پر رکی اور ایک پھول بیچنے والا شخص جو ہے وہ اس نے شیشے پر نوک کیا، تو میں نے اسے اشارے سے کہا کہ مجھے پھول نہیں چاہیے. اس نے کہا نہیں، 1 منٹ شیشہ نیچے کیجئے. جب میں نے کہا، اس نے کہا میں آپ کو پھول بیچنا نہیں، میں آپ کو پھول ہدیہ دینا چاہتا تھا. کہتے ہیں ایسے میں جو ہے وہ سگنل کھل گیا اور گاڑی چل پڑی، اور میں آگے رستے میں یہی سوچتا رہا کہ خدا بھی ہماری زندگی میں دستک دیتا ہے، خدا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. زندگی میں آنے والی مشکلات اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ خدا ہمیں چاہتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ پریشانیوں میں گھرے. خدا کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن خدا جانتا ہے کہ اس کا بندہ، اس کی ظرفیت، اس کی ضرورت، اس کی قابلیت کتنی ہے. خدا چاہتا ہے کہ اگر یہ کسی اور طرف جا رہا ہے تو میں اس کو اپنی طرف متوجہ کروں. آیت اللہ نخود کی اصفہانی جو کہ بہت بڑے عارف تھے اور ابھی بھی حرم امام رضا علیہ السلام کے ایک صحن کے اندر جو ہیں وہ دفن ہیں، وہ بیان کرتا ہے ان کا شاگرد کہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ گریہ کر رہے تھے. میں نے پوچھا کہ استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ خدا نے میرا رتبہ، میرا درجہ بڑھا دیا ہے. تو میں نے کہا کہ استاد یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں گریہ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، میں جس رتبے پر پہلے تھا وہاں جب لوگ میرے پاس آتے تھے اور اپنی مشکلات کا اظہار کرتے تھے تو میں دعا کر کر ان کی مشکلات کو دور کروا دیتا تھا، لیکن ابھی جس مقام پر میں پہنچا ہوں وہاں سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مشکلات تھیں اس بندے کے اوپر یہ خدا کا فضل و کرم تھا، اور میں دعا کر کر اس فضل و کرم کو ہٹا دیتا تھا. عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے آنے والی چیزیں خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے. زندگی محدود ہے، زندگی جتنی بھی آپ سمیٹ لیں، حضرت نوح سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ سکتا انسان. حضرت نوح جیسی شخصیت بھی کہ جنہوں نے 2500 سال 2500 سال زندگی گزاری، وہ بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہی کہتے ہیں کہ جب وہ لیٹے ہوئے تھے دھوپ میں تو موت کا فرشتہ جب انہیں کہتا ہے کہ میں آیا ہوں آپ کی روح قبض کرنے، تو انہوں نے کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو. وہاں سے اٹھ کر جب چھاؤں میں جا رہے تھے تو کہا زندگی یہی ہے، یعنی 2500 سال زندگی دھوپ سے چھاؤں میں جانا ہے. ہم کتنا جی لیں گے، ہم کتنا جی سکتے ہیں؟ یقیناً جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں، چاہے کسی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، یقیناً ان کا غم انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اس وجود کی جگہ کو کوئی پر نہیں کر سکتا، لیکن سب نے ایک دن جانا ہے. اگر کوئی
زیادہ دیر یہ تمنا کہتا ہے کہ خوب ابھی اتنی جلدی چلے گئے، یہ جلدی ہماری طرف سے ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جلدی ہے، خدا کی طرف سے ہر ایک وقت معین ہے۔